اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خلفائے راشدین کو اور صحابہ کرام کو ان تمام مراحل سے گزار دیا ہے جو قیامت تک مسلم امہ کو پیش آنے والے تھے، چاہے وہ گھریلو چیزیں تھیں، فیملی کی چیزیں تھیں، یا محلے کی سطح پر تھیں، یا شہر کی سطح پر تھیں، یا خلافت اور ریاست اور حکومت کی سطح پر تھی، یا قومی یا بین الاقوامی سطح پر تھی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے تمام حالات کو طاری کیا تھا، مغلوبیت کے بھی، غالب ہونے کے بھی، حکومت کے بھی، ریاست کے بھی، جنگیں بھی آپ نے کی، معاہدے بھی کیے، امن بھی ہوا، مصالحت بھی ہوئی، معیشت بھی، بازار بھی، آمد رفت بھی، معیشت بھی اور معاشرت بھی۔ تو اس لیے ہمیں اس موضوع کو بہت اسی نیت سے پڑھنا چاہیے، سیرت کو، کہ ہمارے لیے اس میں کیا حل موجود ہے۔ اور اس کا خلاصہ میں 5 چیزیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امیدوار ہونا چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے، کبھی بھی کسی کو نا امید ہونے کی اجازت نہیں، گناہ ہے۔ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر ہی نا امید ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے شکر نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ شکر نعمت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکری سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ تو شکر نعمت کا اہتمام کریں اور مشکل حالات میں صبر کریں۔ ناگوار حالات میں صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان مشکل حالات سے نکلنے کی تدبیر کریں۔ یہ بھی سیرت کا بہت بڑا باب ہے کہ ہمیں ان مشکلات کے اندر ہی رہنا نہیں ہے، ان سے نکلنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بتاتی ہے، سیرت طیبہ، کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئی، جب بھی کوئی حالات خراب ہوئے، جب بھی کوئی آزمائش آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مینجمنٹ اتنی زبردست تھی کہ آپ ہمیشہ اس سے سرخرو ہو کر نکلے۔ آپ نے اسی کمزوری کو طاقت بنایا، اسی زحمت کو رحمت بنایا، اور انہی مشکلات کو حل بنایا۔ تو اس لیے ہمارے لیے تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں سے ہم کیا کریں۔ تو شکر نعمت، صبر اور تدبیر۔ اور تدبیر میں 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ ہمارے بس میں کیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ایک آدمی کے بس میں جو کچھ ہے اسی کا مکلف ہے، اس سے زیادہ کا مکلف ہی نہیں ہے وہ۔ اس کے پاس جو وسائل ہے ممکنہ طور پر ابھی موجود ہیں یا جو وہ حاصل کر سکتا ہے، اس کی روشنی میں وہ تدبیر کرے۔ اور تدبیر میں تدریج، پتہ نہیں میری اردو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی، ڈاکٹر صاحب سمجھا دیں گے۔ تدریجن کا معنی مرحلہ وار، یعنی ایک دم آپ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا ہے، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ ہم نے اس کو تدریجاً آہستہ آہستہ نازل کیا ہے۔ تو جب بھی کوئی اس قسم کے بحران ہوتے ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے تدبیر کے ساتھ تدریج کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے چلیں کہ ہمارا سفر چلتا رہے، ختم نہ ہو جائے۔ 5ویں چیز یہ کہ ہمیں ایک مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ جو منفی سوچ ہے اس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو جہاں بھی آپ ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ مثبت سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، شکر نعمت کی توفیق عطا فرمائے، مشکل حالات میں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مشکل حالات سے نکلنے کے لیے کوشش کرنا اور اس کے لیے تدبیر کرنا، اور ان تدبیر کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروانا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔